باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 57 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کو پورا اجر دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک چیز آئی ہے فیوفیہم، اور اوپر آپ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، تو اس کا معنی یہی ہے کہ پورا کا پورا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام روح کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ گئے۔ اسی طرح اس کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا میں اوپر کی آیت بھول گئی، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے جو نے اس نے انکار کیا، کس سے؟ قرآن سے، اللہ کی آیتوں سے، عمل کے طور پر اللہ کہتا ہے میں انہیں شدید عذاب دوں گا دنیا آخرت میں، اور ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل صالح کیے، یعنی جو یقین ہے اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہ مجھے سمجھنا ہے، ایک تو پہلے یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ یقین اور یقین کے مطابق عمل، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ ہی کائنات کا ولی وارث ہے اور وہی چلا رہا ہے اس کا نظام۔ اسی طرح میری زندگی کا بھی وہی ولی وارث ہے، وہی میری زندگی کے اس کے ہاتھ میں ہے، وہی چلا رہا ہے۔ تو اب یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے، اور اس یقین کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے، ہم زبانی تو کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے وہ اس یقین کی نفی کرتا ہے۔ یقین جب ہوگا جب آپ صحیح معنوں میں اللہ کو اپنا پالنے والا، رازق سمجھیں گے، عزت دینے والا سمجھیں گے، محبت دینے والا سمجھیں گے، دنیا کی تمام نعمتیں دینے والا سمجھیں گے، ہر چیز تو، اور اس کے مطابق ہم قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے، پورے کے پورے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کسی چیز کی کمی نہیں کروں گا، تم نے جو عمل کیا اس کا پورا تمہیں اجر دوں گا۔ مجھے ظالم لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب ظالم لوگ کون ہیں؟ ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہود ہے، چاہے نصارہ ہے، وہ ظالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ظلم، انہوں نے کیا کیا اپنے اوپر ظلم، انہوں نے انسان اپنے اوپر کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ ہمیں بار بار سوچنا چاہیے، ہر وقت سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے اپنی پہچان کے لیے، اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ پہچان، اپنی پہچان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے کا سبب بھی بنایا۔ وہ سبب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمل کر کے دکھایا۔ تو اگر میں اس کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی تو یہ میں اپنے اوپر ظلم کروں گی، اور پھر اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ظلم، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے، ذالک نتلوہ علیک من آیات و ذکر الحکیم، اللہ کہتا ہے
یہ جو آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی گئی ہیں یہ قرآن کی آیتیں، اس میں حکمت ہے، اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے۔ جو کچھ بھی ہے قرآن میں ہے وہ میرے لیے ہے اور وہ میری آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجھے دنیا کس طریقے سے گزارنی ہے، کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے، جینا ہے، عمل کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا پینا، تعلقات، رسم و رواج، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں جو قرآن میں دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ قرآن میں بتایا ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں۔ دنیا جو ہے وہ آخرت کے نتیجے پہ ہے، یعنی آخرت میں دنیا کا نتیجہ نکلے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ایک چیز تمہیں کھول کھول کے بتا دی ہے، یہ تمہارے لیے، اگر تم نے اس پہ عمل کیا تو تم فائدے میں رہو گے، اگر عمل نہیں کیا تو نقصان میں رہو گے۔ یہ تمہیں نصیحت ہے، یعنی تمہیں یاد دہانی کراتی ہے، میری یاد دہانی کراتی ہے، میرے ناراضگی کی یاد دہانی کراتی ہے، یہ میرے محبوب کے اس میں حسنہ کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تمہیں اس کو، اگر تم اس نصیحت کو مان لو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صورت میں عیسائیوں کے بارے میں، سورہ بقرہ میں زیادہ تفصیل یہود کے بارے میں تھے، اس میں عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، اور یہ یہود اور یہ دونوں سب اللہ کے انتہائی نافرمان تھے، ان پیغمبروں کو قتل کر دیتے، کتابوں کو ضائع کر دیتے اور انتہائی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سب پیغمبر کی اولاد میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیغمبر کی اولاد میں سے اللہ ان کو میں ایک آخری چانس دیتا ہوں کہ یہ لوگ سدھر جائیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے پیدا کیا، یعنی یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اسباب پہ ہے، سبب کوئی ذریعہ بنتا ہے، کوئی سبب بنتا ہے ہر کام کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو وہ کسی وقت بھی اس سبب کو، اس ذریعے کو ختم کر سکتا ہے اور ایک معجزہ دکھا سکتا ہے۔ جیسے مثلاً آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ اس وقت آگ کو جلانے کا عمل کو اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دیا کہ نہیں، تم اس کو نہیں جلاؤ گے۔ اسی طرح اب وہ جو یحییٰ علیہ السلام، یہ زکریا علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ نے، اور کیونکہ وہ تو بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ کے لیے کن فیکون، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی دنیاوی سبب کے پیدا کیا، اور یہ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے آخری معجزہ تھا، آخری نشانی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت مان جا۔ لیکن ان لوگوں نے، یہود نے تو بالکل ہی انکار کر دیا اور وہ ان سے انتہائی دشمنی کی۔ عیسائیوں نے مانا، لیکن انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا اس ماننے میں، یعنی اتنا تجاوز کر دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کی کمیٹی کا ممبر وغیرہ شامل بنا دیا۔ تو اور انہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسی کیا بات ہے، میں نے تو آدم علیہ السلام کو بھی تو بغیر ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میں نے تو آدم علیہ السلام کو بھی تو پیدا کیا ہے، خلقہ من تراب، مٹی سے۔ تمہارے سامنے آدم علیہ السلام کا کیا تھا، باپ تھا یا ماں تھا، کوئی تھا نہیں تھا۔ ایک مٹی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ساری دنیا سے مختلف جگہوں سے مٹی لیا، اس کا پتلا بنایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو ثم قال له کن فیکون، وہ کہتا ہو جا تو ہو جا، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے ارادہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اب یہاں مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی اللہ کی پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام نہیں رکھا، یہ دنیا کا نظام الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے 7 آسمان پہ 7 کیے، اور ہر ایک پہ شریعت ہے، ہر ایک کا نظام الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو
ہاں تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ میری قدرت یہ ہے کہ میں ارادہ کروں وہ ہو جائے. تو اب میں نے تمہیں پیدا کیا، اگر تم نے میرے مقصد کو، جو جس پیدائش کا مقصد ہے، اگر اس کو تم لے لو گے تو تم میں بھی یہ طاقت آ جائے گی. یعنی تم اگر میرے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو اللہ کی صفات تم میں بھی آ جائیں گی. اللہ کے حکم سے ہر کام اللہ، تمام پیغمبر جتنے بھی پیغمبر تھے سب انسان تھے، لیکن انہوں نے جو معجزے دکھائے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزے دکھائے، تمام پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے تو کیسے دکھائے؟ ان کے پاس اپنی کوئی طاقت تھوڑی تھی، وہ انہوں نے اللہ کو لے لیا. تو اب ہر معجزہ، وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے دکھاتے چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھائے، ہاتھ میں پتھر لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر لیے. بے شمار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. کیوں کہ جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزرتی ہے، پھر اللہ جل تعالیٰ جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزرتی ہے. تو اللہ کا کنیکشن انسان سے انتہائی مضبوط ہے. اگر وہ انسان مضبوط کرے تو، اگر وہ شک نہ کرے اور اللہ کو ویسا ہی یقین لائے جیسے یقین لانے کا حق ہے، جیسے اس کو ماننے کا، اس کی عبادت کا، اس کی بندگی کا حق ہے، اگر وہ اس حق کو سمجھ لے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز، قرآن کی ہر ایک آیت حق ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، اس میں شک نہیں کرنا. اب اللہ مجھے منع کر رہا ہے شک کرنے سے. کسی چیز میں شک نہیں کرنا چاہیے. میرے عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے قرآن میں جو کہہ دیا مجھے اس میں شک کرنا ہی نہیں ہے. مجھے اس میں سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے کسی قسم کا، کہ میں کوئی سوال کروں کہ کیوں ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے. یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا وہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی قسم کے قرآن میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں میں کوئی شک کروں. مجھے یہ حق بھی نہیں ہے کہ ان کی کسی بات پہ میں ذرا سا بھی شک کروں گی. نقصان کس کا ہوگا؟ میرا اپنا، میرے ایمان کا نقصان ہوگا، میرے دنیا آخرت کا نقصان ہوگا. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ پہ کامل یقین کرنا چاہیے. اس یقین کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے. اب ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے تو آج کل آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کیا فساد پھیلا ہوا ہے. پاکستان میں آج کل کیا فساد پھیلا ہوا ہے. یہ کیونکہ ہم اللہ اور رسول کو بھول گئے اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے ٹوٹلی نکال دیا ہے. ہم نے پوری دنیا پورے ہم یہود اور نصارى رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے متعلق. دوسروں کو مت دیکھیں، مجھے اپنا ہر ایک کو اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ میں صبح سے شام تک کس نظریے کے تحت، کس سوچ کے تحت اور کس اصولوں پہ زندگی گزار رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں، میرے آنکھ کیا کر رہی ہے، میرے کان کیا کر رہے ہیں، میری زبان کیا کر رہی ہے، میرے ہاتھ پیر کیا کر رہے ہیں، میرا دماغ میں کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کون ہے. یہ ساری چیزیں مجھے اپنے پہ محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کو صحیح معنوں میں لے لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بہت زیادہ بات بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یعنی وہ مستقل، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے آپ کو، اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کے نظریات تھے وہ بالکل غلط تھے. یعنی اللہ کا بیٹا اور اللہ کی کمیٹی کا وہ تو یہ ممبر، یہ تمام چیزیں غلط تھی. تو جو ان کے عالم تھے وہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فمن جاءک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، یعنی لڑتے ہیں علم آنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے، نہیں، حالانکہ اچھی طرح
تھے، لیکن ایک ضد اور ہردرمی اور حسد کی وجہ سے حضور سے اکثر بحث کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقل کہہ دو ان کو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اگر تم نہیں مان رہے تو اس جھگڑے کا یہ جو بات ہے اس کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنے عورتوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے آپ کو بھی لے آؤ، سب کو لے آؤ، اور تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آئیں، اور ہم ایک میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، تو کہ تم لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو۔ لیکن یہ جب حکم آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا، ان سے کہا تو وہ نہیں آئے۔ ظاہر ہے انہیں تو معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ان کی کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ ان کی ایک چودراہٹ تھی اور ایک ضد و ہردرمی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا اور عیسیٰ علیہ السلام کو غلط طریقے سے ان کی پوجا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اب جب یہ معاملہ ہوا، حضور نے کہا، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے جب کہا تو وہ میدان میں نہیں آئے، چھوڑ گئے، میدان چھوڑ گئے۔ کیوں کہ یہ تو پھر ڈائریکٹ، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ تو فوراً ان لوگوں کو پکڑ لیتا، بچ گئے، اس اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور بھاگ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ تمام واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں یہ سچے ہیں، حق ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شہادت کے اس میں کہ اگر کوئی لوگ نہیں مان رہے تو پھر آخر میں یہ میاں بیوی کے اس میں کہ پھر گواہی دیں گے کہ اگر میں سچی ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو، برت کہے گا میں سچا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ وہاں بھی یہ اسی طریقے سے آیا ہے۔ تو اب ہمیں ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا سچائی ہے اور کیا غلط ہے، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آج کل آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم مسلمان کس طریقے سے نکاح کے معاملات کو کرتے ہیں، کس طریقے سے ہماری عدالتیں بھری ہوئی ہیں یہ جھوٹی گواہوں کی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، ہر چیز، ہر اسلام کے بالکل خلاف جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ چاہے وہ ہمارے شادی بیاہ ہیں، چاہے وہ ہمارے میاں بیوی کے رشتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچوں کے ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کے ہیں، چاہے وہ ہمارا بزنس ہے، ٹوٹلی سب اسلام کے خلاف ہم لوگ چل رہے ہیں، دین اسلام کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مرضی کرنے کے لیے کہیں نہیں کہا، مجھے پوری زندگی چاہے میں کسی عہدے پہ ہوں، کچھ ہی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے مجھے دی جائے وہ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق، مرضی کے مطابق ادا کرنی ہے۔ اگر نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت پکڑ ہے، اور اس پکڑ سے ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں اس پکڑ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ کہتا ہے جو پھر گیا، کس سے پھر گیا؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے پھر گیا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے پھر گیا، تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کون فساد کرنے والا ہے، کون فسادی ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم دوزخ کی طرف جائیں، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارا جو عمل ہے
وہ لکھا جا رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ بٹھا دیے ہیں، کتاب ہمارے گلے میں ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈالیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔